نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی نشست میں ہم سفر معراج کی حقیقتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ روایات کے اختلاف کے حوالے سے کچھ ایک دو باتیں رہ گئی تھیں، پہلے وہیں سے آغاز کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ تعالی مکمل واقعے کی طرف چلیں گے۔ پچھلی نشست میں ہم نے یہ حقیقت دیکھ لی تھی کہ جہاں تک نفس واقعہ کا تعلق ہے اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، سب مانتے ہیں کہ سیرت میں ایسا کوئی واقعہ ہوا تو ضرور ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہم نے دیکھ لی تھی کہ یہ جسمانی طور پر اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، یہ خواب میں نہیں دکھایا گیا تھا۔ اب اس واقعے کی تفصیلات کے حوالے سے بات کی جائے تو اس میں بھی بہت سی مختلف روایات ملتی ہیں جن میں بظاہر بہت اختلاف ہے، یعنی جو ایک مین واقعہ معراج ہے وہ تو متفقن علیہ ہے، لیکن اس خاکے میں جو رنگ ہیں وہ مختلف روایات میں جدا جدا ہیں۔ ان میں بھی کچھ اس نوعیت کی چیزیں ہیں جن میں ہم آہنگی پیدا کی جا سکتی ہے اور مطابقت آرام سے نکل آتی ہے، لیکن اس بات کو آپ اس مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ ایک واقعہ آپ نے دیکھا اور وہی واقعہ کسی اور نے بھی دیکھا، تو آپ اس کو جس انداز میں بیان کریں گے ہو سکتا ہے کہ دوسرا شخص اس کو اس انداز سے بیان نہیں کر پائے، بلکہ اس کا انداز بیان یقیناً آپ سے مختلف ہوگا۔ یعنی آپ اس واقعے کی ایک کڑی کو زیادہ تفصیل سے بیان کریں اور شاید دوسرے صاحب جو ہیں وہ اسی واقعے کی کسی اور تفصیل کو زیادہ اچھے سے بیان کریں، کیونکہ ہر شخص کا اپنا ذوق اور اپنا مزاج ہوتا ہے اور اسی کے اعتبار سے واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذوق کے اعتبار سے کوئی بات آپ کے نزدیک کم اہمیت رکھتی ہو، اور اگرچہ آپ اسے سن بھی رہے ہیں، آپ نے اسے دیکھا بھی ہے، لیکن وہ آپ کے حافظے میں محفوظ نہیں رہی، جبکہ ایک دوسری چیز کی طرف آپ کو زیادہ میلان ہے، اور جس کی طرف آپ کو میلان ہے آپ اس چیز کو زیادہ کیچ کریں گے اور زیادہ محفوظ رکھیں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ واقعہ معراج میں بھی یہی حقیقت ہے کہ ایک ہی واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، اسے 2 نے سنا، 5 نے سنا، تو جب یہ اب تمام حضرات اس واقعے کو بیان کریں گے تو تھوڑا تھوڑا فرق ہو جائے گا، لیکن آپ اس فرق کو جوڑ کر ایک وحدت بنا سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم روایات میں یہ چیز دیکھیں گے، یہ اختلاف وہ نا اس نوعیت کا ہوگا کہ جس میں نا کسی تعویل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ جب کوئی واقعہ سنا رہے ہوں گے تو اس میں واقعے کا کوئی درمیانی یا بات کا حصہ کوئی شخص پہلے بیان کر دے گا، اور جب اسے یاد آئے گا تو وہ پہلا حصہ بعد میں بیان کر دے گا۔ تو اس میں انسانی عقل اس بات کو مانتی ہے کہ یہ تقدیم اور یہ تاخیر انسانی ذہن میں ہو سکتی ہے۔ اب کچھ باتیں اس نوعیت کی بھی ہیں کہ جن میں تطبیق کرنا تھوڑا سا مشکل ہے، اور علماء کرام اور مفسرین قرآن اور احادیث نے ان کو جوڑنے کی مطابقت پیدا کی ہے۔ مثلا کہیں تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ سفر معراج جو ہے وہ مقام حتیم سے شروع ہوا ہے، اور کسی دوسری روایات میں بیان ہو رہا ہے کہ اس کا آغاز کسی گھر سے ہوا ہے، ام ہانی کے گھر سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر سے یا حضرت ام ہانی کے گھر سے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن تھیں۔ اس کی مطابقت مفسرین اس طرح سے کرتے ہیں کہ حضرت ام ہانی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ چچا زاد ہیں، حضرت ابو طالب کی وہ بیٹی ہیں، اور جو گھر ان کو ان کے باپ سے ملا تھا وہ گھر انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رکھا تھا، تو گویا وہ گھر حضرت ام ہانی کا بھی تھا اور وہ گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تھا، اور ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی ہی کے گھر میں رہتے تھے، تو گویا یوں ان دونوں باتوں میں تطبیق اور مطابقت پیدا ہو جاتی ہے۔
اب دوسرا معاملہ یہ ہے کہ ایک حدیث کی روح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں حرم کے صحن میں سو رہا تھا۔ اس کی مطابقت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ اصل میں یوں پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ مطابقت پیدا کرنا چاہیں تو معاملہ کچھ یوں ہے کہ اصل میں جب جبریل امین آئے تھے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے۔ آپ کو وہاں سے اٹھا کر نیم خوابی کی حالت میں اٹھا کر آپ کو حرم کے صحن میں منتقل کیا گیا، کیونکہ روایت کے آخر میں الفاظ ایسے آتے ہیں جیسے لکھا ہوا ہے سمس تئی قستو، پھر میں جاگ گیا، جس سے یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ والا پارٹ جو تھا وہ سارا عالم خواب اور نیند میں ہوا ہے، اسی لیے آپ نے کہا کہ پھر میں جاگ گیا، یعنی جب حضرت جبریل امین نے آپ کو وہاں لے کر آئے، یعنی حرم کے صحن میں آپ کو منتقل کیا گیا، اور حرم کے صحن میں وہ تشت لے کر آئے آب زمزم سے بھرا ہوا، جس کے بعد آپ کا سینہ چاک کر کے شق صدر کا واقعہ ہوا، آپ کا سینہ مبارک دھویا گیا، تو گویا حرم کے صحن میں بھی سونا اسی سے مطابقت رکھتا ہے، کیونکہ جب شق صدر کا واقعہ حدیث میں سنایا گیا ہے تو اس میں بھی یہی بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیم خوابی ہی کی حالت میں تھے۔ بہرحال کچھ محققین امت کی جانب سے یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ واقعہ معراج بھی ایک بار نہیں ہوا، کئی بار ہوا، اس طرح کوئی روایت بھی رد نہیں ہوتی، اور بعض محققین اس تعویل کو تسلیم نہیں کرتے کہ واقعہ معراج بار بار ہوا ہے، بلکہ وہ اپنی تحقیق کی بنیاد پر اس روایت کو بناتے ہیں جسے وہ زیادہ معتبر سمجھتے ہیں اور صرف اسی کو قبول کرتے ہیں۔ بہرحال نتیجہ کیا ہے کہ سلف سے یہ اختلافات چلے آ رہے ہیں اور یہ آئندہ بھی چلتے رہیں گے، واللہ عالم۔ آئیے اب ہم مکمل واقعے کی طرف چلتے ہیں، اور میں چاہتی ہوں کہ پورا واقعہ معراج آپ کو اس حدیث کے حوالے سے سناؤں جو متفقن علیہ ہے۔ میں خود بیان کروں گی تو کچھ نہ کچھ کمی بیشی کا احتمال ہو جائے گا، تو میری یہ کوشش ہوگی کہ احادیث کے تمام مجموعوں کو جوڑ کر کہیں کوئی حصہ بیان ہے، کہیں کوئی حصہ بیان ہے، تو میں ان حصوں میں جس میں پہلی بات بعد میں کی گئی ہے، کسی میں دوسری بات پہلے کی گئی ہے، تو میں اس کی ترتیب ٹھیک کر کے آپ کو واقعہ ایک ہی گو میں سناؤں، لیکن حدیث نبوی ہی کے آئینے میں سناؤں، کیونکہ یہ ہماری بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ واقعہ معراج اپنی پوری تفاصیل کے ساتھ احادیث کی شکل میں ہمارے پاس محفوظ ہے، اور حدیث بھی دوسرے یا تیسرے طبقے کی کتابوں میں نہیں بلکہ متفقن علیہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ روایت اور سند کے اعتبار سے تقریباً قرآن مجید کے برابر ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت مالک بن ساسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ان کے بارے میں ایک بڑی اہم بات نوٹ کر لیجئے کہ یہ انصاری صحابی ہیں، اور ان صحابہ میں سے ہیں جنہیں حدیث بیان کرنے کا زیادہ شوق نہیں رہا ہے۔ غالباً یہ واحد حدیث ہے جو ان سے مروی ہے، اور ان کو حدیث سے نہایت شغف تھا، اور انہوں نے اس کو نہایت محبت کے ساتھ محفوظ کیا تھا اور اس کے ایک ایک لفظ کی حفاظت کی تھی۔ چنانچہ بعض دوسرے صحابہ کرام جنہوں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ سنا ہوا تھا، جیسے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ بھی ان کی خدمت میں خاص طور پر حاضر ہو کر اس روایت کو سنتے تھے، اس لیے کہ اس روایت میں ان کا درجہ بہت بلند ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح بخاری میں ان قتادہ ان انس بن مالک ان مالک بن ساسا کی اسناد سے روایت کرتے ہیں۔ مسلم شریف میں یہ روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے براہ راست مروی بھی موجود ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان روایت کا لفظ با لفظ مطالعہ کرتے ہیں، اس سے انشاءاللہ العزیز اس ضمن میں بہت سے جو ہمارے ذہن میں اشکالات ہیں وہ دور ہو جائیں گے۔ حدیث یہ ہے ان مالک بن ساسا ان نبی اللہ حدثہم ان لیلۃ اسریا بہ۔ حضرت مالک بن ساسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں وہ حالات و واقعات سنائے جو اس رات پیش آئے جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ مرفوع حدیث ہو گئی، کیونکہ آگے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آگے فرمایا بینما انا فی الحتیمی و ربما قال فی الحجری مستاجئا اذ اتانی آتن۔ فرمایا کہ اس اسنا میں کہ میں حتیم، یا یہاں پر ہجر کا لفظ ارشاد فرمایا گیا، ہجر بھی حتیم کے ایک حصے کو کہتے ہیں، میں لیٹا ہوا تھا کہ اچانک میرے پاس ایک آنے والا آیا،
اب یہ آنے والا کون ہے؟ یہ حضرت جبریل امین ہے۔ یہ آگے انشاءاللہ تعالی حدیث میں ہی واضح ہو جائے گا۔ آگے فرمایا گیا فشق ما بین ھذہ الی ھذہ من صغرتی نہرہ الی شعرتہ فاستخرج قلبی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نے یہاں سے وہاں تک میرا سینہ چاک کیا، یعنی حلق کے گڑھے سے لے کر ناف تک، پھر میرا دل نکالا۔ ثم اتیت بطست من ذہب مملوءۃ ایمانا فغسل قلبی۔ پھر ایک سنہری تشت لایا گیا جو ایمان سے بھرا ہوا تھا، پھر اس سے میرا دل دھویا گیا۔ وفی روایتی ثم غسل البطن بما زمزم ثم ملئ ایمانا وحکمتا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اسی طرح پیٹ کو بھی زمزم سے دھویا گیا اور اس میں ایمان و حکمت بھر دیے گئے۔ گویا کیا پتہ چل رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین جب تشریف لائے تو جو پہلا عمل کیا گیا نیم خوابی کی حالت میں وہ شق صدر کا واقعہ ہے۔ صدر کہتے ہیں سینے کو، شق کہتے ہیں پھاڑنے کو، کھولنے کو۔ تو یوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک کھولا گیا، جبریل امین تشتری لے کر آئے، آب زمزم کی بھری ہوئی تھی اور ایمان اور حکمت سے بھری ہوئی تھی، اور اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو قلب مبارک پر وہ انڈیلا گیا، اس سے دھویا گیا۔ پھر اس کے بعد آگے فرمایا گیا ثم اتیت بدابۃ دون البغل وفوق الحمار ابیض یقال لہ البراق۔ پھر میرے پاس ایک چوپایا لایا گیا جو خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا، وہ بالکل سفید تھا، اس کا نام براق ہے۔ یدعو خطوہ عند اقصی طرفہ، اس کا ہر قدم اس کی حد نگاہ تک پڑتا تھا۔ فحملت علیہ، پس مجھے اس پر سوار کیا گیا۔ فانطلق بی جبریل، اور جبریل میرے ساتھ چلے۔ تو اب یہاں پر نام کے ساتھ صراحت ہو گئی کہ آنے والے کون ہیں؟ حضرت جبریل امین تھے۔ حتی اتی السماء الدنیا، یہاں تک کہ وہ آسمان دنیا تک پہنچ گئے۔ اب یعنی یہ پہلا آسمان ہے جو ہمیں نظر آتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس روایت میں سفر معراج کے زمینی حصے کا ذکر نہیں ہوا۔ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت اور دوسری روایات جوڑ کر اس خلا کو پورا کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا پہلا حصہ زمینی سفر پر مشتمل ہے، یعنی پہلے آپ مسجد اقصیٰ تک پہنچے ہیں۔ میں آپ کو یہاں پر وہ زمینی حصے کی جو روایت ہے وہ بتاتی ہوں۔ وہ جو دوسری روایت ہے اس میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنی سواری براق کو اس جگہ باندھا جہاں انبیاء اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے۔ مسجد میں بہت سے لوگ نماز کے لیے جمع تھے، میں منتظر تھا کہ کون امامت کرائے گا کہ حضرت جبریل نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے آگے کیا، میں نے نماز پڑھائی، اور پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کرنے والے وہ تمام انبیاء ہیں جو دنیا میں مبعوث ہوئے، اور آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی امامت کی۔ تو گویا یہ علامت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سید الانبیاء والمرسلین ہونے کی۔ اور پھر اس کے بعد یہاں سے آسمانی سفر کا آغاز ہوا۔ اب پھر ہم اسی روایت کا سلسلہ جوڑتے ہیں جو بیان ہو رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ پہلے آسمان پر پہنچے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے دستک دی۔ فاستفتح، پس اس نے دروازہ کھلوانا چاہا۔ فقیل من ھذا، قال جبریل، تو پوچھا گیا کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا جبریل۔ قیل ومن معک، پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اس امکان کو مسترد نہیں کیا جا سکتا کہ آسمان اول کے دروازے پر تعینات فرشتوں کو معلوم ہو پھر بھی وہ پوچھ رہے ہیں۔ قانون اصل میں قانون ہے، لہٰذا دروازے پر دستک دینی ہوگی اور شناخت کرانی ہوگی۔ پوچھا گیا ساتھ کون ہے؟ قال محمد، حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قیل وقد ارسل الیہ، قال نعم، پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ قیل مرحبا بہ فنعم المجیء جاء ففتح، اس کے بعد کہا گیا مرحبا ہے ان کے لیے،
تہنیت ہے یعنی مبارکباد ہے، خوش آمدید ہے، کیا ہی اچھے ہیں جو لائے گئے ہیں۔ پھر سمائے دنیا کا دروازہ کھولا گیا۔ فلما خلصت فاذا فیہا آدم، پھر جب میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا وہاں آدم علیہ السلام تشریف فرما ہے۔ فقال ھذا ابوک آدم فسلم علیہ فسلمت علیہ، جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام ہیں، بس آپ ان کو سلام کیجئے۔ تو میں نے ان کو سلام کیا۔ فرد السلام ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا خوش آمدید ہے، تہنیت ہے صالح بیٹے اور صالح نبی کے لیے۔ ثم صعد بی حتی السماء الثانیہ، پھر جبریل علیہ السلام مجھے لے کر اور اوپر گئے یہاں تک کہ دوسرے آسمان تک پہنچ گئے۔ یہاں بھی وہی سوال و جواب ہوئے کہ کون صاحب آئے ہیں، بتایا کہ جبریل علیہ السلام ہیں۔ پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ اور کوئی صاحب بھی ہیں، کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پوچھا گیا کہ آپ کو انہیں بلانے کے لیے بھیجا گیا تھا، انہوں نے جواب دیا کہ ہاں۔ پھر آواز آئی انہیں خوش آمدید، کیا ہی اچھے آنے والے ہیں، اور پھر دروازہ کھلا اور میں اندر گیا تو وہاں یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ انہیں سلام کیجئے تو میں نے سلام کیا، انہوں نے مجھے سلام کا جواب دیا اور کہا خوش آمدید، مرحبا صالح یعنی نیک بھائی اور صالح نبی، نیک نبی۔ یہاں غور کیجئے آپ کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال بیٹا کہہ کر کیا تھا، جبکہ یہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھائی کہہ کر خیر مقدم کیا۔ یہ کیوں؟ اصل میں یہ اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام تو کل بنی نوع انسان کے جد امجد ہیں، جبکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے ہیں، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے تھے، حضرت اسحاق کی اولاد میں سے، چنانچہ وہ بیٹا کہنے کی بجائے بھائی کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح ہم آگے دیکھیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام وہ بھی آپ کو بھائی کہہ کر ہی پکاریں گے، اور آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر بیٹا کہیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اس کے بعد حضرت جبریل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسرے آسمان پر لے کر گئے، اور وہاں پر بھی یہی سارا مکالمہ ہوا دروازہ کھلنے سے پہلے، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ یوسف علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجئے۔ میں نے سلام کیا تو انہوں نے جواب دیا اور فرمایا خوش آمدید نیک نبی اور نیک بھائی۔ پھر جبریل علیہ السلام مجھے لے کر اوپر چڑھے اور چوتھے آسمان پر پہنچے۔ چوتھے آسمان پر بھی وہی سوال و جواب ہوئے، اور وہاں پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کا ذکر حدیث میں اس طرح سے ہے کہ سلام کے تبادلے کے بعد فرمایا گیا فلما جاوزتہ بکا، کہ جب میں آگے جانے لگا تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ قیل لہ ما یبکیک، ان سے پوچھا گیا آپ کو کیا چیز رلا رہی ہے؟ قال ابکی لأن غلاما بعث بعدی يدخل الجنۃ من امتہ اکثر ممن يدخلها من امتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اس بات پر رونا آ رہا ہے کہ یہ لڑکا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کی بعثت میرے بعد بہت بعد ہوئی ہے، اس کے باوجود ان کی امت سے جنت میں داخل ہونے والوں کی تعداد میری امت کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوگی۔ اصل میں وہ شفقت اور الفت جو کسی نبی کو اپنی امت سے ہونی چاہیے، یہ اس کا اظہار ہے، اس لیے معاذ اللہ اسے کسی حسد پر شمار نہ کیجیے گا، بلکہ یہ اپنی امت کی محرومی کا احساس ہے جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ کیفیت طاری ہو رہی ہے۔ پھر آگے فرمایا ثم صعد بی الی السماء السابعہ، پھر مجھے ساتویں آسمان پر لے جایا گیا، وہاں بھی داخلے کے لیے فرشتوں سے مکالمہ ہوا۔ اس آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ فلما خلصت فاذا ابراہیم
قال ھذا ابوک ابراہیم فسلم علیہ فسلمت علیہ فرد السلام ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبی صالح۔ پھر جب میں داخل ہوا تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ جبریل نے کہا یہ آپ کے جد حضرت ابراہیم ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ چنانچہ میں نے انہیں سلام کیا۔ جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کہا اور ان الفاظ سے میرا استقبال کیا: خوش آمدید ہو صالح بیٹے اور صالح نبی کے لیے۔ ثم رفعت الی سدرۃ المنتہی، پھر مجھے اور بلند کیا گیا سدرۃ المنتہی تک۔ یہاں پر نوٹ کیجئے کہ صعدہ بی کی جگہ رفعت کا لفظ استعمال ہوا ہے اور یہی سدرۃ المنتہی ہے جس کا ذکر سورہ نجم میں ہوا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اگلی نشست میں سدرۃ المنتہی سے آگے کیا ہوا اور سورہ نجم میں اس کو کس طرح سے بیان کیا گیا ہے، کس طرح سے اس کے مشاہدات کرائے گئے ہیں، ہم وہ دیکھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔